بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دا وینر سلیم شو. تازہ خبر آج کی جو ہے وہ بہت ہی بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈھیر سارے نعرے آج کے دن مجھے یاد آ گئے ہیں. وہ کون کون سے نعرے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ اس لیے بھی بہت بڑی خبر ہے کیونکہ نہ مجھے شعر و شاعری یاد رہتی ہے، نہ مجھے اردو کی گنتی یاد رہتی ہے، اور نہ ہی مجھے نعرے یاد رہتے ہیں. لیکن آج تو ریکارڈ ساز دن ہے کیونکہ آج مجھے اتنے نعرے یاد آ رہے ہیں. سب سے پہلا تو نعرہ کیا، تازہ خبر آئی ہے. اور تازہ نعرہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ تازہ خبر آئی ہے مانکا خان بھائی بھائی ہیں. ہاں بن رہا ہے نا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں بھائی بھائی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک پنجابی کی مثال ہے، مجھ مجھ دی پہن ہوندی ہے، تو چور چور کا بھائی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. تو رشتہ داری تو ان کی، یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو کہ مانکا صاحب کی اور خان صاحب کے آپس میں رشتہ داری ہے پکی والی. اور وہ اس لیے رشتہ داری اب اور مزید گہری ہو گئی ہے کیونکہ آج پتہ چلا کہ ایک شخص ملک سے کہیں باہر جا رہے تھے اور کچھ لوگ کہتے فرار ہو رہے تھے، اور ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن نے ان کو پکڑ لیا. جب ان کو پکڑا تو پتا چلا کہ ان صاحب کا نام کوئی اور نہیں بلکہ خاور مانکا ہے. وہ خاور مانکا جو کہ سرکاری ملازم ہیں، اور باہر جانے کے لیے ان کے پاس NOC بھی موجود تھا، لیکن ان کا نام سٹاپ لسٹ پر تھا. اور سٹاپ لسٹ پر نام ہونے کی وجہ سے جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے ان کو پکڑ لیا. اب اینٹی کرپشن نے جب پکڑا ہے تو آپ تو یہ کہیں گے نا کرپشن کے معاملات ہیں. بالکل ہیں، کرپشن کے معاملات ہوں گے، اور کیا کرپشن کے کیا معاملات ہیں. یہ معاملہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ معاملہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ DC ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خاور مانکا نے قبرستان کی جگہ ایک غیر قانونی شادی ہال تعمیر کیا ہے. اچھا ابھی پتہ کیا ہے، یہ پورا خاندان، مانکا ہوں، خان صاحب ہوں، بشرا بی بی ہوں، یہ پورا خاندان، ان کا پیسوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا، اور پھر شادی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، یہ بڑے کمال کا ہے. مطلب ریکارڈ پہ ریکارڈ ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آج نعروں کا دن ہے. ایک اور نعرہ ہے، دیکھیں نا، آپ سے بات کرتے کرتے یاد آ گیا ہے کہ کون سا نعرہ ہے وہ، یوتھیوں کا ایک ہی نعرہ، چور خاندان ہمارا. ہاں یوتھیوں کا ہی نعرہ ہوا نا. اچھا ویسے میں بتاؤں، مانکا صاحب کو پکڑ لیا گیا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو جتنے بھی قوم یوتھ ہیں، جتنے بھی یوتھیاز ہیں، وہ کیسے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خاور مانکا کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، مرشد کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. خان صاحب کے لیے تو ٹویٹر پر جانوں کا نذرانہ آلریڈی پیش ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب کو جو ڈیفینس ہے نا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ یوتھیاز کی طرف سے، وہ تو کمال ہے. یا پھر انٹرنیشنل، لندن، امریکہ، کینیڈا میں جتنے بھی یوتھیاز بیٹھے ہیں، ان کا کمال کی فائٹ بیک ہے عمران خان صاحب کے لیے. پاکستان آ کے فزیکلی نہیں فائٹ بیک کریں گے، اپنی نیشنلٹیز گیو اپ کر کے قیدی نمبر 804 کے لیے فائٹ بیک نہیں کریں گے. اچھا ویسے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے بھئی، ان کے تو ارمانوں پر پانی پھر گیا ہے. قیدی نمبر 804 کی بہت سی چیزیں معمہ بن گئی ہیں. وہ کون سی چیزیں جو معمہ بن گئی وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں. اور بشرا بی بی کا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے. وہ کون سا ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں. دیکھیں نا، اتنے نعرے آ رہے تھے کہ آپ کو میں ہیڈ لائنز ہی دینا بھول گئی، لیکن اب میں نے دے دی آپ کو. تو واپس آ جائے خاور مانکا کی اینٹی کرپشن کی ریڈ کے اوپر. ہاں ریڈ ہی ہو گئی نا. وہ بھاگ رہے تھے، دبئی بھاگ رہے تھے، وہاں سے ان کو پکڑ لیا ایئرپورٹ سے. آپ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن چارجز ہے. کرپشن چارجز کیا ہے کہ جی زمین لی، زمین تھی جی قبرستان بنانا ہے، لیکن قبرستان اس جگہ پہ بنا نہیں کیونکہ قبروں سے اتنے پیسے نہیں آتے نا. اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ. انہوں نے قبروں کی کمائی نہیں کھانی تھی، انہوں نے شادیوں کی کمائیاں کھانی تھی. 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. پھر ظاہر آج کل شادیاں اتنا بڑا بزنس بنا ہوا ہے کہ شادی ہال کھولیں گے بغیر NOC کے، کھولیں گے بغیر اجازت نامے کے، کھولیں گے بغیر نقشے بنائے ہوئے، کھولیں گے تو پھر ہی لمبی رقمیں آئیں گی نا. پیسے بنانے کا طریقہ، یہ پورا خاندان، یہ پورا جو پریوار ہے جن کو مرشد نے ایک ڈور سے باندھا ہوا ہے، تمام اپنے مریدین کو ایک ہی ڈور سے باندھا ہوا ہے. وہ چاہے مرید ان کے مانکا ہوں یا چاہے وہ مرید ان کے خان صاحب ہوں، سب کو ایک ڈور سے باندھا ہوا ہے. وہ جو ڈور ہے جس سے مرشد نے باندھا ہوا ہے ان کو، وہ ڈور ہے پیسے کی ڈور. بس صرف پیسے کی زبان سمجھ آتی ہے. شادی پیسے کے چکر میں، محبت پیسے کے چکر میں، باہر جانا پیسے کے چکر میں، اندر جیل جانا وہ بھی پیسے کے چکر میں، وعدہ معاف گواہ بننا وہ بھی پیسے کے چکر میں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بینش تو ٹو مچ ہی بول رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. اب 1+1 کریں نا، آرام سے سن لیں. 2 نعرے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تیسرا بھی بتاؤں گی آپ کو. چلے ابھی بتا دیتی ہوں. گلی گلی میں شور ہے،
सारा टब्बर चोर है। कौन कौन चोर है? बुशरा बीबी के ऊपर तो मामला चल ही रहे हैं। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 तभी बने थे जब उनके ऊपर चोरी साबित हुई थी, इसीलिए जेल में थे। और अब ये जी ताजा खबर आई है कि मानेका खान भाई भाई हैं। सही बात है ना? तो मानेका साहब के अच्छा जी, कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया। खावर फरीद मानेका ने कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें भी तामीर की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हॉल बगैर मंजूरी, नक्शा कब्रिस्तान की 4 किनाल अराजी पर बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक खावर फरीद मानेका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं और खावर फरीद मानेका को मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। अब ये तमाम तर मामलात हैं। और अब जो मैं कह रही हूँ ना, रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड ये बना है कि बुशरा बीबी मेरे ख्याल से शायद वाहिद खातून होंगी जिनके दोनों हस्बैंड्स, पहले भी दूसरे भी, खैर मतलब इमरान खान साहब मेरे ख्याल से तीसरे हस्बैंड हैं उनके, या शायद दूसरे हैं, आई डोंट नो, लेकिन जो भी उनके 2 हस्बैंड्स हैं, यानी मानेका साहब भी और इमरान खान साहब भी, दोनों के दोनों जेल में आ गए। अब इसमें एक और ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि अब बुशरा बीबी के वादा माफ गवाह बनने की जो राह है वो बिल्कुल हमवार हो चुकी है। वो जैसे कहते हैं ना, मोटरवे की तरह एक सीधी सड़क है जिसके ऊपर अब मुर्शिद साहिबा ने चलना है। और वो इसलिए चलना है क्योंकि खावर मानेका के साथ उनकी औलादें हैं, 1 नहीं 2 नहीं, मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक औलादें, और माशाल्लाह सारी औलादों ने खूब पाकिस्तान को लूटा और घसूटा है। चाहे फरागोगी के जरिए किया हो, चाहे उस्मान बुजदार के जरिए किया हो, चाहे एहसन गुज्जर के जरिए किया हो। तो ये जो पूरा इनका परिवार है ना, चोरों का परिवार, लुटेरों का परिवार, ये नारे आज ऐसे ही नहीं आ रहे, ये ऐसे नहीं नारे आ रहे, ये आमद हो रही है भाई। ये जब आमद होती है ना नारों की, चोरी चकारी, पूरा टब्बर ही चोर है, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एजाज पूरे दुनिया में मुर्शद बुशरा बीबी के अलावा किसी को भी हासिल नहीं है जिनके दोनों एग्जिस्टिंग हस्बैंड्स, एग्जिस्टिंग इन द सेंस के हयात हैं माशाल्लाह से, दोनों उनके हस्बैंड्स प्रेजेंट एंड एक्स, और वो दोनों के दोनों जेल ज़दा हो गए। एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। दूसरी चीज ये बतानी थी कि भाई अभी मुर्शद के मौक्कल बिल्कुल ही चलना बंद हो गए हैं। मतलब पहले तो होम्योपैथिक हुए थे ना, यानी ना फायदा ना नुकसान, अब तो फेल हो गए हैं। तमाम तर जो मुर्शद की रूहानियत है, करामात है, वो फेल हो गए। 0/0 ये उनका स्कोर है। और उसकी वजह यह है क्योंकि अगला नंबर अभी बुशरा बीबी का आने वाला है। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी बीनेश आप तो बहुत देर से कह रही थी, हर चीज का एक वक्त होता है, स्लोली थिंग्स आर गोइंग टू गो दैट वे। दैट इज बिकॉज के जिनसे औलादें हैं मानेका साहब से, और मानेका साहब की औलादों ने भी जो है खूब बहती गंगा में हाथ धोया है कि भाई हम क्यों पीछे रहे लूटने घसूटने में, खाली कैदी नंबर 804 ही क्यों लूट ले, हमने तो इनको वजीर आजम बनवाया ही इसीलिए था कि ये वजीर आजम बनेंगे और बुशरा बीबी खातून अव्वल बनेंगी, हमारी अम्मी जान खातून अव्वल बनेंगी, और फिर हम पूरे पाकिस्तान के पैसों को दोनों हाथों से लूटेंगे, झोलियां भर भर के लूटेंगे। अब जब बच्चों की बात आएगी, जब परिवार की बात आएगी, तो फिर तो बुशरा बीबी का जो सबर है उसका पैमाना तो लबरेज होगा। उनके मौकलात 0/0 परफॉर्मेंस देंगे, उनके तावीज गंडे बेसुध हो जाएंगे, क्योंकि उनको वादा माफ गवाह बनना पड़ेगा, और वादा माफ गवाह बनने के लिए उनको भी इस चक्की में पिसना पड़ेगा और इमरान खान साहब को भी इस चक्की में पिसवाना पड़ेगा ताकि मानेका साहब और बच्चों की खैर हो। आ गई आपको बात समझ में? आ जाए जी। अभी अगर हम अभी बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की, तो फिर खान साहब की भी तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई खान साहब की हेयरिंग थी, और कहाँ हेयरिंग थी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हेयरिंग थी। कौन सी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हेयरिंग थी? भाई वहां पे जहां पर लतीफ खोसा साहब से लेकर के इमरान खान के हर वकील को, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब को, मुसीबत पड़ी होती है कि भाई कहीं पर भी केस लग जाए इस अदालत में और ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ना केस लगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि जी वो बायस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जी उनको एतमाद नहीं है। क्यों? क्योंकि जी वो खान साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दे रहे। शोर इतना डाला होता है, और अदालतें आपको देखें कि अदालतें इमरान खान साहब के साथ क्या कर रही हैं। ये फेयर चांस नहीं है तो और क्या है? इमरान खान साहब की जो सजा सस्पेंड की, खत्म नहीं की, ठीक है, वो 3 साल वाली, वो किसने की? आमिर फारूक साहब ने। अब जो आज का उन्होंने एक चुन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना सा रिलीफ दिया है, ये रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता था अगर कैदी नंबर 804 का किबला दुरुस्त होता और अगर कैदी नंबर 804 की करतूतें ठीक होती। लेकिन वो जो रिलीफ
ملنے کی اور دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ بیچ میں لٹک گیا ہے, ہوا میں لٹکا ہوا ہے وہ ریلیف, اور وہ ایک معمہ بن گیا جب تک کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہی ہوں. عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور اس کے اوپر کافی ٹھیک ٹھاک ریمارکس آئے ہیں, اور ریمارکس یہ آئے ہیں کہ بھائی جج صاحب نے بولا ہے کہ جی قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ بھائی عمران خان کو بہتر سہولیات ملنی چاہیے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ بہتر سہولیات کرے, اور ٹھیک ہے یار بار بار مطلب کہ ان کو آنا پڑتا ہے اٹک سے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے وکیلوں کو, حالانکہ وہ تو آتے نہیں ہیں, تو کیا مطلب کہ اگر کسی اور ملک میں کسی اور جگہ پہ مقدمہ لگ جائے گا تو پھر بھی اتنا لمبا ٹریول کر کے آنا پڑے گا. تو دا پوائنٹ از کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو آپ منتقل کریں اڈیالہ جیل, یعنی عمران خان کا جو خواب ہے یا جو خواب تھا, نہیں ویسے ہے تھا تو نہیں نا کیونکہ پورا تو نہیں ہوا. عمران خان صاحب نواز شریف وغیرہ کے بارے میں, شریف فیملی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, بلکہ عمران اسماعیل صاحب سے انہوں نے اسپیشل گانا بنوا کے چلوایا بھی, اور وہ گانا اتنا فیمس ہوا اور عمران خان صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اسی بیس کے اوپر انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کو سندھ کا گورنر بنا دیا. وہ کون سا, یو پیپل نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, کس کے بارے میں کہتے تھے, وہی روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے, وہ والا گانا, روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے. اس میں بولتے نہیں تھے, گاتے نہیں تھے عمران اسماعیل صاحب نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. کس کا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, شریفوں کا کہتے تھے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, زرداریز کا کہتے تھے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. اب عمران خان صاحب اس خواہش میں دن گن رہے ہیں, راتوں کو اٹھ اٹھ کے تارے گنتے ہیں, آسمان کے تارے گنتے ہیں کہ میں کس دن اڈیالہ جیل منتقل ہوں گا. تو اب ان کا جو خواب ہے اور جو ڈیسٹینیشن ہے ان کی اڈیالہ جیل کی, وہ تو اب پوری نہیں ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ جب تک میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں, اور جہاں تک میری اطلاعات ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی پوری بھی ہوگی. حالانکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, مگر خبر یہ ہے کہ بھائی کل کیونکہ سائفر معاملے کے اندر ان کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی ہے, اور لہٰذا ان کی ہیئرنگ کے حوالے سے جو سائفر سماعت ہے وہ کل اٹک جیل میں ہوگی. کہاں ہوگی, اٹک جیل میں ہوگی. وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن میں اڈیالہ جیل کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو لہٰذا عمران خان صاحب کا فیصلہ آ کر کے بھی کہ ہاں جی دے دیں عمران خان صاحب کو ان کی خواہش کی جیل دے دیں, وہ ابھی تک منتقل نہیں ہوئے ہیں. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ آج کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی, جیسے کہ اینکر ولاگر جو عمران ریاض ہیں وہ بازیاب ہوئے. اچھا, بازیاب ہونا لائک بڑی بات ہے, اور بڑی بات ان دا سینس کہ دس ورڈ بڑا ہیوی ڈوز ہے. اس بار میں بات کروں گی میں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر, لیکن ابھی سے میں آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ وہ بھی آج کے دن ہی بازیاب بھی ان کی ہوئی ہے, صبح ستی سویرے. تو اس کو لے کر کے, اور پھر جس طرح سے آج قیدی نمبر 804 کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو آپ اٹک سے اڈیالہ لے کے جا سکتے ہیں, تو جو یوتھیاز ہیں وہ تو خوشی میں چھلانگے مار رہے ہیں, بڑے خوش ہیں وہ. مگر مدعا یہ ہے کہ وہ یہ پورٹرے کر رہے ہیں پورے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی خان باہر, اور جی بس جی بڑے مزے آنے والے ہیں, اور جی خان صاحب کی کوئی ڈیل ہوگی اور سیٹنگ. یہ بات کان کھول کے سن لیں, کانوں کے پردے صاف کر کے کھول کے سن لیں, نہیں تو اپنے کان پروفیشنلی جا کر کے صاف کرا لیں جن کو ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے. خان صاحب کی جلد کوئی فوج سے ڈیل نہیں ہونے والی. خان صاحب کی آنے والے چند دنوں میں کوئی رعایت ان سے برتنی نہیں جانی, بلکہ اگر میں آپ کو بڑی خبر دوں کہ آنے والے چند دنوں میں قیدی نمبر 804 کو ملٹری کورٹس میں پیش کر دیا جائے گا اور فوجی عدالتوں کے اندر ان کا مقدمہ چلے گا, تو آپ نے حیران پریشان بالکل نہیں ہونا ہے, رائٹ. سو یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے. یہ جو منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ یوتھیاز, جن کا آج کے دن کا تو ان کا یہی نعرہ ہوگا, اور کیا نعرہ ہے ان کا, ہر یوتھیا کا بس ایک ہی نعرہ ہے کہ چور خاندان ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو یہ جو آج کے دن یوتھیاز یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا, اور یہ جو منجن بیچیں گے کہ ارے بھائی خان کی اب سیٹنگ ہو گئی ہے, عمران ریاض بھی ابھی باہر آ گئے ہیں, اور عمران خان بھی جو ہے ابھی اڈیالہ سے وہ اٹک سے اڈیالہ جیل شفٹ ہو رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہاں ایک چیز میں اور بتا دوں, وہ پاکستان کی جتنی بھی جیلیں ہیں نا سب میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا ٹائم رہنا ہے. تو اڈیالہ جانے کا خان صاحب کو شوق ہے, مچھ جیل بھی یاد رکھی نہیں ہے آپ نے, مچھ جیل کو بھولنا نہیں ہے, اوتھے بھی عمران خان صاحب نے ضرور جانے تھوڑی دیر واسطے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں آنے والے دنوں کے اندر جو عمران خان صاحب ہیں
वो फौजी अदालतों के हवाले होंगे और वहां पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम बिल्कुल बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथियास का एक और झूठ एक्सपोज कैसे हुआ है, और हम ये भी बात करेंगे, फड़े गए जी, बंदयाल साहब फड़े गए ने।